بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان، ہر آدمی سونے سے پہلے جب اپنے بستر پہ آوے تو کم از کم 5 سے 10 منٹ بیٹھ کے یہ سوچے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، میں آخر دنیا کے اندر آیا کیوں ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ کیوں چلایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ایسے سوچنے والوں پہ اپنے دین کو کھول دیتے ہیں۔ واقعی میں انسان سوچے کہ اللہ نے مجھے 50 یا 60 سال 70 سال کی زندگی دی ہے، اس کے بعد مجھے موت دیں گے، موت کے بعد وہ کیا کریں گے اللہ پاک؟ یہ 50-60 سال کی زندگی کی کارگزاری سنیں گے مجھ سے، اور 50-60 سال کی کارگزاری کے اندر اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے جنت ملے گا، ناکام ہو گیا تو جہنم ملے گا۔ اب یہ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے، سب سے عظیم رشتے ہیں میاں بیوی کے، ماں باپ بچوں کے رشتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اللہ جل شانہ فرمائیں گے جو ایک نیکی لیا جنت میں چلا جا، وہ جناب دوڑتے باپ کے پاس آئے گا، ابا جان ایک نیکی دے دو جنت میں جاؤں گا۔ ابا کہتا ہے جی کون ہے، جانتا نہیں ہوں، کہاں سے آئے ہو؟ ارے تیرا لاڈلا بیٹا، کہا نہیں کوئی میرا ایسا بیٹا نہیں تھا۔ ماں کے پاس دوڑتی ہوئی چلی آئے گی، اماں ایک نیکی۔ اماں کہتی ہے جی تو میرا کوئی بچہ نہیں۔ بہن بھائی سب کے پاس دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، چاہتا رہتا ہے لیکن کوئی نیکی نہیں دے گا۔ جو مضبوط رشتے ہیں، سب سے دنیا کے اندر مضبوط رشتے ہیں، وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا، سارے رشتے بیکار ہو گئے۔ تو انہی رشتوں کے لیے آج دنیا کے اندر ہم سارے کے سارے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اسی چیز کی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جی اپنی بھی زندگی سنوارو، اپنی اولاد کی بھی زندگی سنوارو، خود بھی جہنم سے بچو، اوروں کو بھی جہنم سے بچانے کی محنت اور کوشش کرو۔ دنیا کی زندگی 50 سے 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن آنے والی جو زندگی ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، وہ کیسے پیش کیا؟ فرمایا زمین اور آسمان کے بیچ میں جہاں خالی جگہ ہے سب کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آ کے ایک دانہ لے کر چلا جاوے، پھر 1000 سال کے بعد آوے پھر ایک دانہ لے کے چلا جاوے۔ ممکن ہے کبھی نہ کبھی دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہوگی۔ ایسی زندگی اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اب بتاؤ، اس زندگی کو ہم آگ لگا رہے ہیں، اس زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں جو 50-60 سال کی زندگی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کیا سمجھا ہے، کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو سیاح سمجھدار، چالاک سمجھ رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو خود بیوقوف بنا رہا ہوں۔ تو میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے یہ دنیا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ پچھلے جتنے بھی گزرے ہیں سب یہی کہتے تھے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ آج ان کے قبروں میں جا کے پوچھ کہ میاں تو کہتا تھا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، بتا تیرے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ مثلا کوئی گورنمنٹ کا کوئی جرم کرتا رہتا ہے، اسے کوئی سمجھاتا ہے ارے ایسا مت کرو، اللہ کے بندے جرم مت کرو، پکڑے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کب پکڑے جائیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ جب پکڑا جاتا ہے پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ تو کہا تھا دیکھا جائے گا، اب بھگت لے۔ تو آج ہم سارے یہی کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شاہ نے قانون بنائی ہے، اس قانون کو اگر ہم دیکھ کے چلیں گے تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ تو اللہ نے 2 چیزیں اسباب بنائی ہیں، ایک دنیا کا اسباب ہے، ایک آخرت کا اسباب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اسباب، مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یہ اسباب ہے۔ اب ڈاکٹر سے دوائی لکھ کے دیتے، یہ اسباب ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، دوائی استعمال نہ کرے، جی اللہ مالک ہے، اللہ چاہے گا تو میں بچوں گا، اللہ نہیں چاہے گا میں مروں گا، تو یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ اسباب کو چھوڑنا بے وقوفی، اسباب پہ یقین کرنا شرک ہے۔ بس
اسباب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس پہ یقین بھی نہیں کرنا. بھی صحت تو اللہ دیں گے لیکن گولی استعمال کریں گے. صحت تو اللہ دے گا، انجیکشن لگائیں. جیسے کہ اب اس وقت وبا کا زمانہ چل رہا ہے، وبا کا ہم تدبیر بھی کریں گے، اپنی حفاظت بھی کریں گے، اس کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بتائی ہے اس پہ بھی چلیں گے، اور جو ہمیں گورنمنٹ بتاتا ہے، جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے چلیں گے. تو دونوں کو دیکھ کے چلیں گے. تو دنیا کے بھی اسباب استعمال کریں گے، آخرت کے بھی اسباب استعمال کریں گے. مثلا آخرت کے اسباب میں بھی نماز پڑھو گے جنت ملے گا، حج کرو گے جنت میں جاؤ گے، اچھے اخلاق ہوں گے جنت میں جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت میں جاؤ گے، ماہ رمضان کے روزے رکھو گے. یہ اسباب ہیں، اچھے اسباب ہیں جنت میں جانے کے لیے. اور جنت میں جانے کے لیے اسباب اور ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اسباب ہیں، جو اختیار کرو گے تو زندگی مل جائے گی، بچ جائے گی، اختیار نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. اس کی مثال ویسے جنت اور جہنم کی ہے میرے دوستو بزرگ. ہاں، تو ہمیں گورنمنٹ کو بھی فالو کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں کو بھی دیکھ کے چلنا ہے. تو دونوں کو دیکھ کے مشاورت سے چلیں گے تو اللہ جل شانہ کی مدد آئے گی. لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہو جائیں، فرقہ واریت سے صاف، لسانیت سے صاف، قومیت سے صاف، مذہب سے صاف، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے فل پاور ایک آدمی سے مقابلہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے سوشل میڈیا سے گزارش ہے، عرض ہے کہ زیادہ اتنا اچکنے کی کوشش نہ کرے جتنا کہ لوگوں کے اندر خوف پھیل جائے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بشیر و نذیر کا الفاظ بھی استعمال کیا اللہ نے قرآن پاک میں، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا. لیکن اتنا بھی نہ ڈرایا جائے کہ جس سے لوگ خوف سے مر رہے ہیں، خوف سے. ایک مشہور واقعہ ہے، بڑوں سے سنا ہے، پہلے بھی شاید میں نے بولا ہوگا، کہا ہوگا کہ سانپ اور مینڈک میں دوستی تھی. سانپ نے کہا دیکھو جی میرا زہر اتنا زہریلا تیز ہے کہ جس کو میں ڈستا ہوں مر جاتا ہے. تو مینڈک نے کہا نہیں میاں، آپ کا دہشت ہے صرف، زہر میرا تیز ہے. کہ کیسے؟ چلو جی، دونوں نے کہا کہ رات کو ایک آدمی کو دیکھتے ہیں. دونوں رات کو ایک سڑک کے کنارے آ کے بیٹھ گئے. سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا. تو مینڈک نے سانپ سے کہا کہ آپ اسے ڈسو، اور ڈسنے کے بعد خاموشی سے چھپ جاؤ، اور پھر میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تیرے زہر میں کتنا دم ہے. سانپ نے ڈسا اور چھپ گیا، اور مینڈک باہر نکلا، اور مینڈک نے اپنی آواز سے بولنا شروع کیا. تو ڈسنے والے نے دیکھا رہے یہ مینڈک کے اپنے پاؤں کو جھاڑتے ہوئے نکل گیا، چلا گیا. مینڈک سانپ اس کے پیچھے پیچھے چلے، گھر تک آئے، اور صبح اس کے گھر کے باہر تک لیٹے رہے، سوتے رہے. صبح وہی شخص وہ ڈیوٹی پہ نکل کے جا رہا. مینڈک نے کہا دیکھا تیرے زہر میں اثر نہیں، لیکن تیرا دہشت. دوسرے دن پھر وہ بیٹھے. پھر کیا ہوا؟ مینڈک نے اسے ڈسا اور سانپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور وہ آدمی آگ ببولا ہوا، مجھے سانپ نے کاٹا، مجھے سانپ نے کاٹا، آدھے رستے میں ہی مر گیا. اب تو یہاں مثال کے طور پر مینڈک جو ہے کرونا ہے، اور جناب سانپ جو ہے دہشت ہے. اب اتنا دہشت پھیلایا ہوا ہے لوگوں کے اندر، بیچارہ بس پوچھو مت. جس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس کو ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہتا کہ بھی اس کو بیماری نہیں ہے. سب کو بیماری ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، دیتے جاؤ. ارے ایک اللہ ہے، اللہ حساب لینے والا. قیامت کا دن ہے، سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. اس دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا گریڈ کا تھا. وہاں پہ سب سے بڑا جو اونچا گریڈ والا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کرنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے دنیا کے اندر پھرنے والا ہوگا. وہ سب سے ہائی گریڈ پہ ہوگا. ہاں، جن کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مشقت دی جا رہی ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اس دن دیکھو گے فیصلہ کرنے والا کیا فیصلہ کرے گا. ہاں، جو چاہے فیصلہ کر لیں ہم، جو چاہے کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس میں پھر یہی کہتا ہوں کہ دعوت والوں کے ساتھ معاونت کرو، ان کا عزت کرو، ان کا ایلف کرو، ان کی مدد کرو، ان کو مت ستاؤ، ان کو مت ستاؤ. اگر اللہ ناراض ہو گیا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا.
میرے دوستوں بزرگوں، پھر آخری عرض ہے، دعوت والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کی عزت کرو، احترام کرو، اکرام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔